فلم رتن کی ڈائریکشن صادق بابو ایم صادق مرحوم کو سونپی گئی۔ فلم کے پروڈیوسر جیمنی دیوان نے مجھ سے کہا، نوشاد، میں تمہیں اس فلم کا اتنا معاوضہ دوں گا کہ آج تک کسی نے تمہیں نہیں دیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے مجھے ریکارڈوں کی فروخت پر ریالٹی دینے کا وعدہ بھی کیا۔ چونکہ فلم رتن سے ڈی این مدھوک بھی وابستہ تھے، لہٰذا میں نے فلم کی موسیقی پر کام کرنا شروع کر دیا۔ رتن 3 ماہ میں بن گئی۔ فلم مکمل تو ہو گئی، مگر پورے ملک میں کوئی ڈسٹریبیوٹر اسے خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ جیمنی دیوان اس فلم کے ڈبے اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے کہ کوئی تو خریدار ہاتھ آ جائے۔ آخر دہلی یوپی کے ممتاز تقسیم کار سیٹھ جگت نارائن نے حوصلہ دکھایا اور فلم رتن کمیشن کی بنیاد پر دہلی یوپی میں ریلیز ہوئی۔ فلم ریلیز ہونے کے بعد پتہ چلا کہ جس فلم کا کوئی خریدار نہیں مل رہا تھا وہ تو سپر ہٹ فلم ہے۔ جیمنی دیوان کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ یہ 1945 کی بات ہے۔ انہی دنوں لکھنؤ میں میری شادی کی بات طے ہوئی۔ میں جیمنی دیوان کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ میرے کام کا جو معاوضہ آپ دینا چاہتے ہوں دے دیجئے۔ انہوں نے فوراً ایک واؤچر منگایا، اس پر مجھ سے مکمل اور آخری ادائیگی کے دستخط لیے اور مجھے ایک بند لفافے میں چیک رکھ کر دیا۔ جب میں نے گھر جا کر چیک دیکھا تو وہ صرف 8,000 روپے کا تھا۔ مجھے ان کے عمل سے شدید ذہنی تکلیف پہنچی، مگر میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ ہمیشہ کی طرح اپنی ڈائری نکالی اور اس میں لکھا، میں ایسے بدعہد انسان کے ساتھ زندگی میں کبھی کام نہیں کروں گا۔ پھر میں لکھنؤ چلا گیا۔ وہاں گلی گلی کوچے کوچے فلم رتن کے گیتوں کا شور تھا۔ اکھیاں ملا کے جیا برما کے چلے نہیں جانا، رم جم برسیں بادروا، مست ہوائیں آئیں پیا گھر آ جا، اور جب تم ہی چلے پردیس لگا کر ٹھیس، اور او جانے والے بالما لوٹ کے آ، ساون کے بادلوں ان سے یہ جا کہو۔ فلم رتن صرف 75,000 روپے میں بنی تھی، لیکن جیمنی دیوان کو اس فلم کے ریکارڈوں کی پہلے سال کی فروخت پر ہی ریالٹی کی صورت میں 3.5 لاکھ روپے ملے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلم کی موسیقی نے کتنی دھوم مچائی ہوگی۔ میری شادی کی بات چیت میرے والدین نے جس خاندان میں طے کی تھی وہ صوفی قسم کے لوگ تھے۔ والدین نے ان سے یہ بات چھپائی تھی کہ میرا فلموں سے کوئی تعلق ہے۔ اگر ابتدا ہی میں یہ بات لڑکی والوں کو معلوم ہو جاتی تو شاید وہاں شادی نہ ہوتی۔ جب میں لکھنؤ پہنچا تو والدین نے مجھے تاکید کر دی کہ تم بھی اپنے سسرال میں اس سلسلے میں کچھ نہ بتانا۔ میں نے والدین سے کہا کہ چھپانے سے کیا فائدہ، یہ بات کبھی نہ کبھی تو سب کے سامنے آئے گی۔ ہماری سسرال والوں کو ایک شرط یہ بھی تھی کہ بارات خوب دھوم دھام سے آئے، مگر جب ہماری بارات ایک موٹر کے ساتھ لڑکی والوں کے محلے میں پہنچی جو راستے میں کئی جگہ بند ہوئی تھی اور جسے دھکیل کر آگے بڑھایا گیا، تو ہمارے خسر عبدالوحید صاحب نے، جو محلے کے چودھری قسم کے انسان تھے، سخت ناراض ہو گئے۔ انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ کیا بارات آئی ہے، ہماری تو ناک کٹ گئی، کس جگہ لڑکی کا رشتہ کیا۔ بارات گھر میں بیٹھی تھی کہ گانے بجانے والے آ گئے اور انہوں نے بھی فلم رتن کے گیت گا گا کر خوب پیسے بٹورنے شروع کر دیے۔ میں ڈر رہا تھا کہ یہ کیا آفت آ گئی، کہیں عین موقع پر لڑکی والوں کو صحیح بات کا علم نہ ہو جائے۔ میں نے سہمی لہجے میں اپنے ایک سسرالی عزیز سے پوچھا، یہ گانے والے کون سے گیت گا رہے ہیں؟ انہوں نے مختصر سا جواب دیا، ایک نئی فلم رتن چلی ہے اس کے گیت ہیں۔ میں نے پوچھا کس کے گیت ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں نہیں معلوم۔